بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ میں بہت خوبصورت جنگ خندق کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں جو کوفے کے رہنے والے تھے۔ کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے اور ان کی مجلس میں بھی آپ بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، ہم ان پر اپنی جانیں نثار کر دیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگا، سنیے چچا جان، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتیجے، جنگ خندق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریا فرمایا، کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی بو کی سردی کی انتہا تھی۔ تمام لوگوں کو انتہا کی بھوک بھی لگی تھی اور انتہا کا خوف بھی تھا۔ پھر آج سلام دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا ہے، تاکہ ہمیں ان کی حال احوال پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ کیونکہ سب کے اندر ایک خوف، ایک دہشت طاری تھی، اور بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بلاہر میرا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ آپ تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہ تھا، کیونکہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے لیا تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تم جاؤ اور دیکھ کے وہ آؤ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں کفار جو ہیں۔ جب میں نے خوب کہا اور ابھی اپنی راہ لے لی، مطلب اپنے راستے پر چل پڑا۔ جرات دیکھ کر مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا۔ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا، بلند آواز میں کہنے لگا، اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ پالو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں فلان بن فلان ہوں۔ میں نے کہا، اب سے ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، ہم اس وقت تک ٹھہریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے بھی وعدہ خلافی کی ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ پھر ہوا نے ان کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا۔ ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک نہیں جلا سکتے، اور خیمے بھی اپنی جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندہ ہوا بیٹھا تھا چڑھا اور پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں میں ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں میرے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپٹے ہوئے ہیں، جو کہ آپ نے کسی اپنی زوجہ سے لی تھی، اور آپ نماز میں مشغول ہیں، کیونکہ سردی کا عالم بہت زیادہ تھا اور سردی انتہا کی تھی۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور مجھے بھی چادر اڑا دی۔ پھر رکوع اور سجود کیا۔ میں وہیں چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشی کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ بنو غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سارا سامان باندھ کر وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ جنگ خندق کا میں شیئر کر رہی ہوں۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا اسی وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے خود کو گرم کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور وہ بالکل میرے سامنے تھا۔
ناممکن تھا کہ میرا نشانہ حال ہی جاتا، لیکن میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش رہا، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چکنے ہو جائے، تو میں نے بھی اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا گویا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا بڑی زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا۔ یہ تمام تر کیفیات ایمان کی بدولت ملتی ہیں، ہر انسان کو ایسے یہ نعمتیں، یہ کیفیات نہیں ملتی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر اڑا دی اور میں نے اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور میں صبح تک سوتا رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جاؤ۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تابعی نے کہا کاش ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کو بھی پاتے۔ یہ تمام تر محبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے ہیں۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کی طرح ایمان نصیب کریں اور ہمارا ایمان بھی اس طرح پختہ ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ان پر ہم ایمان بھی لائیں، ان سے محبت بھی کریں۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے گھرانے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بہت زیادہ اعلیٰ اور عظیم گھرانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے ان کو یہ تقویت ایمان کی طاقت ملتی تھی اور ان کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تھی۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید ترین سردی میں گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے کیسے مدد کی۔ اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں اور ان پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجیں تو ہمارے کام بھی اسی طرح سے غیب سے ہونے لگیں گے، اور جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی وہاں پہ ہمارے تمام دعاؤں پہ اللہ پاک ہمارے لیے کن فرما دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ ان کو لقب تب ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب انہوں نے معراج کی رات سیدنا جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اے جبریل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائی تھی تو ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ جب واقعہ معراج ہوا اور تمام کفار نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ نے فرمایا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حق ہے، بجا ہے اور سچ ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ محبتیں، یہ چاختیں ایسے نہیں ملتی، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور فرمانبرداری سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں اور مزید اسی طرح کے اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔